بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس دینی پروگرام میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان انعامات سے نوازے۔ آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، الوجیز فی فقہ سنت والکتاب العزیز، اس کا چیپٹر جو ہمارا چل رہا ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے سنن الصلاۃ۔ سنن الصلاۃ، اس سے پہلے ہم نے واجبات الصلاۃ کا ذکر کیا تھا کہ نماز کے اندر جو چیزیں واجب ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد آج کے درس میں سنن الصلاۃ۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، اور سنت کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ محدثین کے ہاں سنت اور حدیث یہ مترادف الفاظ ہیں، جس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں۔ چونکہ موضوع یہ نماز سے متعلقہ ہے، اس لیے اس موضوع کے اندر جن سنن کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ جو اختیار کیا، تو علماء نے اس کی سہولت کے لیے اس کو نماز کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنن، مستحبات، اور پھر نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں، یہ ساری تسہیل کے لیے اور مسائل کی وضاحت کے لیے یہ عنوان قائم کیے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو افعال سنت ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کے اندر وہ اقوال، وہ افعال، وہ حرکات و سکنات آپ نے کی ہیں، اور امت کو ان کا طریقہ سکھایا ہے کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ان کو نماز کی سنتیں کہا جاتا ہے، نماز کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کی طرح، دیگر علماء کی طرح صاحب کتاب نے بھی نماز کی سنتیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک سنت کی وہ قسمیں ہیں کہ جن کو سنن قولیہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کی ادائیگی کے ساتھ ہے، تو ان کو قولی سنتیں، یعنی سنن قولیہ، قولی سنتیں، اور یہ بھی صاحب کتاب نے 10 ذکر کی ہیں۔ دوسری قسم جو ذکر کی ہے فعلی سنتیں، سنن فعلیہ، تو وہ بھی 10 ہیں، وہ بھی انہوں نے 10 ذکر کی ہیں۔ جیسا کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَسُنَنُهَا قِسْمَانِ، سنن الصلاۃ کا عنوان قائم کر کے کہ نماز کی سنتیں دو قسموں کی ہیں، قولیتن و فعلیتن، قولی سنتیں اور فعلی سنتیں۔
فاما القولیہ، تو اس کے بعد پہلے قولی سنتوں کا ذکر کیا، وہ سنتیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، قول کے ساتھ ہے، ان کا پہلے ذکر کیا۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے پہلی جو قولی سنت ذکر کی صاحب کتاب نے، وہ ہے دعاء الاستفتاح۔ دعاء الاستفتاح کہ نماز کے شروع میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم عام طور پر ثنا بھی بولتے ہیں، تو یہ قولی سنت ہے، یہ قولی سنت ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا استفتاح، دعائے استفتاح اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے، اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَأَفْضَلُهُ، اور دعائے استفتاح یا ثنا، اس کے افضل ترین اس کی دعا یا اس کے الفاظ، ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَأَفْضَلُهُ مَا رَوَاهُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے افضل ترین الفاظ وہ ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیے اور بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا کبر فی الصلاۃ، جب نماز میں اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ باندھ لیتے، سکتا ہنیہتن، تو آپ قبل القراءۃ، آپ قرات شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز سری ہو تو اس میں تو ظاہر بات ہے یہ دعائے استفتاح جو ہے ثنا ہے، یہ سرن پڑھی جائے گی، یعنی آہستہ پڑھی جائے گی، جس طرح کہ عام طور پہ خاموش نمازوں کے اندر قرات ہوتی ہے۔ اور جو جہری نمازیں ہیں ان کے اندر بھی یہ سرن پڑھی جائے گی، یعنی آہستہ پڑھی جائے گی دعائے استفتاح۔ تو اس لیے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہتے اور نماز شروع کرتے، سکتا ہنیہتن، آپ کچھ دیر خاموش رہتے، سکتا خاموش رہتے، ہنیہتن کچھ دیر، قبل القراءۃ قرات سے پہلے۔ فقلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ ہر مسلمان کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح اظہار محبت کرتے، اور یہ الفاظ آپ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محدثین نے نقل کیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یقیناً ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت و ناموس پر، آپ کی ذات پر، آپ کے دفاع کے لیے ہمارا سب کچھ قربان۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان چیزوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں ہمیں کہ مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ قربان۔ ماں باپ بڑی قیمتی متاع ہے، اس لیے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراء ما تقول، آپ یہ فرمائیے کہ آپ جو قرات اور تکبیر تحریمہ کے درمیان سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ قال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقول، میں یہ کہتا ہوں، یعنی میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یہ جو دعا ذکر کی ہے صاحب کتاب نے، تو یہ دعا
متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح حدیث کی باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، اس لیے صاحب کتاب نے اس کا ذکر کیا وَأَفْضَلُهُ، کیونکہ اس کی سند سب سے اعلیٰ ہے، اس کی سند سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسری دعا جو ہم پڑھتے ہیں دعا استفتاح، سبحانک اللہم وبحمدک، جس طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو اس کی سند، اس پر علماء نے کلام کیا ہے اور اس کے طرق کو، شواہد کو جمع کر کے اس کو حسن درجے کی حدیث ذکر کیا ہے، تو وہ بھی پڑھنا درست ہے، لیکن افضل قرار دیا کہ جو اعلیٰ سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی دعا ہے، اس لیے یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یعنی دونوں دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ دعا ہے کہ اپنی سند کے اعتبار سے، اس لیے صاحب کتاب نے کہا افضلہ، اور دعا استفتاح کا جو افضل دعا ہے، افضل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ترجمہ بھی دیکھیے، جب انسان نماز کے اندر اللہ اکبر کہہ کے یعنی باوضو کھڑا ہے، قبلہ رو ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم باعد بینی، اے اللہ تو بود پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایای، اور میری خطاؤں اور غلطیوں کے درمیان، میری خطاؤں اور میرے گناہوں کے درمیان تو بود اور دوری پیدا کر دے، یعنی مجھے خطاؤں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھ، بچا کے رکھ۔ کما، کتنی دوری؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان بود اور دوری پیدا کی ہے۔ تو گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، گناہوں سے بچا کے رکھ، اور میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے۔ تو یہی معنی ہے اس کا کہ گناہوں کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے گناہوں سے دور رکھ، اتنی بود اور دوری کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان بود اور دوری ہے اور مسافت ہے۔ اللہم، اے اللہ، نقنی، مجھے پاک اور صاف کر دے، من خطایای، میری خطاؤں سے، میرے گناہوں سے، میری غلطیوں سے، کما، جس طرح ینق الثوب الابیض من الدنس، سفید کپڑا، الثوب الابیض سفید کپڑا پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے میل اور کچیل سے۔ اللہم اغسلنی، اے اللہ تو مجھے دھو دے، من خطایای، میری خطاؤں سے اور غلطیوں سے، یعنی میرے خطائیں اور میرے گناہ اور غلطیاں تو معاف کر دے، بالثلج، برف کے ساتھ، والماء، اور پانی کے ساتھ، والبرد، اور اولوں کے ساتھ، یعنی خوب اچھی طرح مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ یہ نماز کے افتتاح میں، نماز کے ابتداء میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے۔ دوسری دعا جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے اور مبرہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے، تبارک بابرکت ہے، اسموں کا تیرا نام، وتبارک اسمک، اور بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی، اور بہت بلند ہے، جدو کا تیری شان، جد کا معنی شان، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ تو یہ دعا استفتاح یہ قولی سنتوں میں سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر انسان ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دعا استفتاح رہ جائے، اگر مثال کے طور پر آپ آ کر رکعت کے اندر شامل ہوئے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر، اور امام قرات کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دعا استفتاح پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، کیونکہ سورۃ فاتحہ رکن ہے نماز کا، تو میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکوں گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اللہ اکبر کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سورۃ فاتحہ یہ پڑھ لیں، تو دعا استفتاح اگر رہ بھی جائے تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، عذر نہ ہو، تو پھر دعا استفتاح پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ کہ دعا استفتاح
جو ابتدا میں یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے ثنا، یہ ہر رکعت میں پڑھیں گے یا کہ صرف پہلی رکعت میں؟ تو یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے تکبیر تحریمہ کے بعد. کیوں کہ یہ نماز کی افتتاح کے لیے، اور افتتاح نماز کا یہ تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، اور نماز کے ابتدا میں، افتتاح اور آغاز میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس لیے یہ دعا جو ہے اپنا پہلی رکعت میں صرف پڑھی جائے گی. اسی طرح جو باقی رکعات ہیں ان کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے گا، جس طرح کہ آگے اس کا ذکر ہوگا. تو یہ دعا جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہم باعث بینی، یہ دعا یاد ہونی چاہیے. یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. جس کو نہیں یاد وہ بھی اس کو یاد کرے، اور جن کو یاد ہے وہ بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے. سبحانک اللہ بھی کبھی پڑھ لی اور کبھی یہ دعا پڑھ لی، لیکن یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد سنن قولیہ میں سے دوسری سنت ہے الاستعاذہ. الاستعاذہ، الاستعاذہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا. اس سلسلے میں صاحب کتاب نے، جس کو تعوذ کہتے ہیں، تو قرآن پاک کی یہ آیت بطور دلیل پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پاک کی قرات کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نماز ذکر کرتے ہیں کہ انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، استفتح، آپ دعائے استفتاح پڑھتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دعائے استفتاح یا ثنا پڑھتے. ثم یقول، پھر اس کے بعد آپ یہ پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ابو داؤد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر کہ تعوذ، یہ تعوذ پڑھنا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کے جو سیغے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ سمیع العلیم کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، من حمزہ، اس کے خطرے سے، اس کے چوکے لگانے سے، یا ونفخہ ونفثہ، اور اس کے وصف سے ڈالنے سے، اس کے دل میں خیالات پیدا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دوسرے الفاظ جو ہیں یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ الفاظ بھی پڑھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو ان میں سے کوئی الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صاحب کتاب نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں سند کے اعتبار سے یہ سند صحیح ہے. تو اس لیے تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تکبیر تحریمہ کے بعد اور ثنا کے بعد، یعنی ثنا اس دعائے استفتاح کے بعد. تو یہ تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جائے گا یا پہلی رکعت کے اندر؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء کا راجح جو قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی دعائے استفتاح کے بعد پہلی رکعت کے اندر، باقی ہر رکعت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ بسم اللہ سے قرات کو شروع کیا جائے گا. اس کے بعد تیسری سنت ذکر کرتے ہیں التامین. التامین، تامین کا معنی آمین کہنا، آمین کہنا. تو یہ بھی قولی سنتوں میں سے ہے. یہ آمین کیسے کہی جائے گی؟ تو یہ آمین
سری نمازوں میں جن کے اندر قرات خاموشی سے ہوتی ہے، مثلا وہ نمازیں جن کے اندر قرات سری ہوتی ہے، وہ کون کون سی نمازیں ہیں؟ یہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی. ایک تو جمعے کی نماز ہوگی. ہاں جی سامعین، یہ ان میوٹ کر دیا کریں جو مائک ہیں تاکہ تھوڑا سا میرے ساتھ. ایک تو جمعے کی نماز میں قرات آہستہ ہوتی ہے. ہاں جی. ایک عید کی نماز ہوگی، اور ایک ظہر کی نماز اور عصر کی نماز. ٹھیک کہا میں نے؟ ہاں جی کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کہا وہ نمازیں جن کے اندر قرات آہستہ کی جاتی ہے، سری کی جاتی ہے، ان کے اندر آمین بھی آہستہ کہی جائے گی. اور وہ نمازیں ہیں ایک جمعے کی نماز، ایک عید کی نماز، ایک ظہر کی نماز، ایک عصر کی نماز. ہاں جی ہاں جی ایک جواب آیا کہ صرف ظہر اور عصر. جی جمعے کی نماز کے وقت تلاوت ہوتی ہے تو وہ اس میں آہستہ نہیں ہوگا. جمعے کی نماز میں آہستہ نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. اور عید کی نماز؟ عید کی نماز میں بھی قرات ہوتی ہے. قرات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ تامین جو ہے، آمین کہنا، یہ بھی جو سنت قولی سنتوں میں سے ہے. اور اس کے جو حدیث ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے عن وائل ابن حجر، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات کرتے اور جب آپ یہ پڑھ لیتے سورۃ فاتحہ کے آخری جو آیت ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ولا الضالین جو ہے قال، اس کے بعد آپ کہتے آمین آمین، رفع بہا صوتہ، اور آپ آمین بلند آواز سے کہتے، رفع بلند کرتے آپ، بہا اس کے ساتھ، صوتہ اپنی آواز کو، یعنی آپ بلند آواز میں آمین کہتے. کب؟ جب آپ سورۃ فاتحہ ختم کر لیتے اور پڑھتے کہ ولداللین، تو اس کے بعد آپ کہتے آمین. اور دوسری روایت جو ہے اس کے اندر متفق علیہ روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام آمین کہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی قابل غور ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ جو بتا رہے ہیں کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، تم اس وقت آمین کہو. تو گویا کہ امام جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مقتدیوں کو فوراً اونچی آواز میں آمین نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کلمات امام کے پیچھے دہرانے کے بعد پھر آمین کہنی چاہیے. تو تب جا کر امام کی آمین کے ساتھ ہماری آمین موافق ہوتی ہے، کیونکہ مقتدی نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور امام نے بھی. تو فرمایا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جاتی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو وہاں اس لیے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، امام کی، مقتدیوں کی اور فرشتوں کی، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جب ایسے گناہوں کی معافی کا ذکر ہوتا ہے حسنات اور نیکیوں کے ساتھ، تو اس سے مراد عمومی طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اس سے مراد عمومی طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ بھی قولی سنت ہے نماز کی کہ امام جب جہری نمازوں کے اندر، خواہ وہ نماز مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، عید کی ہو، جمعے کی ہو، سورج اور چاند گرہن کی نماز ہو، کوئی نماز جس کے اندر قرات جہرن ہوتی ہے، تو اسی طرح صلاۃ تراویح کے اندر قرات جہرن ہوتی ہے، تو وہاں جب امام
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو اس وقت مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے بلند آواز سے۔ تو سری نمازوں کے اندر امام بھی چونکہ قرات سری کرے گا، آمین سری کہے گا، تو ہمیں بھی آمین سری کہنی چاہیے۔ اور جہری نمازوں کے اندر چونکہ امام قرات جہرن کرتا ہے اور آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، تو ہمیں بھی آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے۔ تو اور یہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث اور دلائل ہیں۔ صاحب کتاب نے یہاں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی سنت جو انہوں نے ذکر کی ہے قولی سنتوں میں سے، وہ ہے القراءۃ بعد الفاتحہ۔ القراءۃ بعد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا۔ اس سلسلے میں یعنی جب سورۃ فاتحہ مکمل کر لیں اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا، کوئی دوسری سورت پڑھنا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا جب ہم کوئی دوسری سورت شروع کریں گے تو اس وقت ہم بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو اگر ہم کسی سورت کے آغاز میں یعنی کوئی سورت جو ہے چھوٹی سورت ہے اس کو اس کے سٹارٹ سے پڑھتے ہیں تو جہاں بسم اللہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کہیں درمیان سے پڑھتے ہیں یا کسی سورت کے آخر سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنا لازمی نہیں ہے، پھر اس کی قرات وہاں سے شروع کر دینی چاہیے۔ کہتے ہیں القراءۃ بعد الفاتحہ، اور اس کے بعد جو حدیث ذکر کی انہوں نے اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ پڑھتے اور کوئی سورت ساتھ ملاتے، اور کوئی سورت ساتھ ملاتے۔ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، اور وَيُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، پہلی رکعت جو تھی ہوتی آپ کی وہ اس کو لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو اس سے مختصر رکھتے، دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت چھوٹی ہوتی اور مختصر ہوتی۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی جو دوسری صورت آپ پڑھتے اس کی بھی کوئی آیت، کیونکہ صورت ظہر اور عصر کی نماز میں قرات سرن ہوتی ہے، قرات امام بھی آہستہ پڑھتا ہے اور مقتدی بھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی ایک آیت اپنا اونچی پڑھ دیتے اور ہمیں سناتے تعلیم کے لیے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ پڑھتے اور ان کے ساتھ سورتیں ملاتے، اور یطول فی الرکعۃ الاولی، آپ پہلی رکعت کے اندر کو لمبا کرتے، من وکان یطول فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الصبح ویقصر فی الثانیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اسی طرح قرات اونچی ہوتی تو اس میں پہلی رکعت کو آپ لمبا کرتے اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے تھوڑا سا مختصر رکھتے۔ اور حضرت ابو قتادہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب والسورہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، اور ہمیں وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور ہمیں کبھی کبھی کوئی آیت سنا دیتے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور دوسری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورت فاتحہ پڑھتے۔ آپ یعنی عمومی جو آپ کا معمول تھا کہ پہلی رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملاتے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ کی قرات کرتے۔ لیکن بعض احادیث کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بعض اوقات آپ فجر، ظہر اور عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی سورت فاتحہ کے بعد کوئی آیات یا کوئی سورت پڑھ لیتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورت اپنا ظہر یا عصر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لیتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے اور آپ نے اس کی تعلیم دی ہے بیان جواز کے لیے۔ آپ نے بعض اوقات کوئی آیت سنائی بھی ہے صحابہ کرام کو،
تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس پر اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو نہیں آتا، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس طرح کہ وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَحْيَانًا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ بعض اوقات آخری 2 رکعتوں میں، 4 رکعت والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی قرات کی جا سکتی ہے، کبھی کبھار. احیاناً کا معنی کبھی کبھار، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایسا ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 30 آیات کے برابر، 30 آیہ 30 آیات کے برابر قرات کرتے تھے. 30 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، یعنی 30 آیات کے برابر. کیا مطلب؟ کہ سورہ فاتحہ کی آیات کتنی ہیں؟ 7. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو دوسری سورت پڑھتے یا آیات پڑھتے تو 13 آیات پڑھتے اس کے علاوہ، سورت فاتحہ کے علاوہ. وفی الاخریین، اور دوسری 23 پڑھتے جی، 23 اور 7 30 ہو گئے نا. کتنا؟ ہاں 23 جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر فی کل رکعت قدر 30 آیا، 30 آیتوں کے برابر. تو 30 یہ ماشاءاللہ ان کا جو حساب کتاب ہے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ ہے نا تو ان کو زیادہ ہم سے حساب آتا ہے، اس لیے مجھ سے صاحب ہو گیا، کیونکہ ہمارا بھی کوئی حساب کتاب کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے. تو یہ 23 + 7 تو یہ 30 بنتی ہے. تو 23 آیات پڑھتے، یعنی 23 آیات پڑھتے. اور وفی الاخریین قدر 15 آیہ، اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر آپ 15 آیات کے برابر پڑھتے، 15 آیات کے برابر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 آیات تو سورۃ فاتحہ کی ہوگی، تو گویا کہ آپ 15 آیات کے بعض اوقات دوسری رکعتوں کے اندر 15 آیات کے برابر پڑھتے، یعنی 8 آیات زیادہ پڑھتے، 8 آیات. تو آپ گویا کہ قرات کیا کرتے تھے بعض اوقات. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کچھ آپ قرات کیا کرتے تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے. وفی الاخریین، اور آخری 2 رکعتوں میں وفی العصر او قال نصف ذالک، یا انہوں نے کہا کہ اس سے آدھا، یعنی پہلی رکعت کے اندر 15 آیات کے برابر اور دوسری میں اس سے کچھ کم. اور اس کے بعد کہتے ہیں وفی العصر فی الرکعتین الاولیین، اور نماز عصر میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر فی کل رکعت قدر قراءت 15 آیہ، وفی الاخریین قدر نصف ذالک. تو عصر کی نماز کے اندر آپ پہلی رکعت کے اندر 15 آیات کے برابر پڑھتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں اس کے پہلی اور دوسری رکعت میں 15 آیات کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں اس سے آدھا. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ پہلی رکعت کے اندر آپ 7 سورت ملاتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر، تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ سورت 7 نہیں ملاتے تھے. اسی طرح 15 کا نصف بنتا ہے نا، کیونکہ سورت فاتحہ کی 7 آیات کریمہ ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پہلی 4 یا 3 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، اور دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پر اکتفا کرنا یہ عام معمول تھا. لیکن بعض اوقات آپ دوسری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا لیا کرتے تھے اور قرات کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو جائز ہے، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَسُنَّتُ أَن يُجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم أن يجهر بالقراءة، کہ نماز پڑھنے والا وہ اونچی آواز میں قرات کرے، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں، صبح کی کمپلیٹ نماز میں، خاص کی
3 रखते हों या 4 रखते हों या 6 रखते हों सुबह की नमाज की, कंप्लीट नमाज में, तो सुबह की 2 कंप्लीट रखते नमाज कितनी हुई? सुबह की 2 दो। रखते होती हैं। जी, उसकी होती 2 है। तो उन सुबह की 2 रकतों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में किरात किया करते थे। वफिल उलयैन मिनल मगरिब, और मगरिब की पहली 2 रकतों में ऊंची आवाज में किरात करना सुन्नत है। वल इशा, और इशा की पहली 2 रकतों में ऊंची आवाज में किरात करना सुन्नत है। व अन युसिर्रा बिहा फी ज़ुहर वल असर, और सिर्री किरात करना ये सुन्नत है ज़ोहर की नमाज में, कंप्लीट नमाज में, वल असर, और असर की मुकम्मल, वस्सालिसा मिनल मगरिब, और मगरिब की तीसरी रकत में, वल उखरयैनी मिनल इशा, और इशा की तीसरी और चौथी रकत में किरात सिरन की जाएगी, आहिस्ता की जाएगी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद 5वीं सुन्नत जो कौली जिक्र कर रहे हैं वो है अत-तस्बीह फिर रुकू व सुजूद, रुकू और सजदे में तस्बीह पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना। तो यहाँ पे ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत है। अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फ़काना यक़ूलु फ़ी रुकूइही, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के अंदर ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो सबसे ज्यादा आजमत वाला है। वफ़ी सुजूदिही, और सजदे के अंदर आप ये दुआ पढ़ा करते थे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे आला और बुलंदो बाला है, जो सबसे आला और बुलंदो बाला है। हजरत उकबा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रका, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते, काला सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, यानी इसके साथ व बिहम्दिही का इजाफा करना, या और भी दुआएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। तो आप रुकू के अंदर ये दुआ पढ़ते, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सलासन, 3 मरतबा। व इज़ा सजदा, और जब आप सजदा करते तो सजदे के अंदर ये दुआ पढ़ते, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सलासन, 3 मरतबा, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तो ये तस्बीहात रुकू और सुजूद की, और ये 5 सुन्नतें आज हमने जिक्र की हैं। बाकी 5 सुन्नतें जो हैं ये इंशाल्लाह कल के दर्स में जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी इसको कंप्लीट करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी और टाइम भी आपका हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से हमें नमाजों के पाबंद बनाए और हमें ऐसी नमाजें अदा करने की तौफीक बख्शे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ कबूलियत को पहुँच जाएं, और अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से हमें जब इसका हिसाब हो तो हमारा हिसाब आसान करे, क्योंकि सबसे पहले क़यामत के दिन नमाजों का हिसाब होगा, और नमाज वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त अहबाब सबको नमाजों के पाबंद बनाए, हमें नमाजों की पर मुहाफ़ज़त की तौफीक अता फरमाए। अपने फजल और रहमत से अल्लाह ताला हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। मैंने कई दफ़ा पहले भी इशारा किया है कि हमारे एक बड़े प्यारे भाई वो कुछ परेशानी में मुब्तला हैं अपने कारोबार की वजह से, और हमारी बहन भी, उनकी अहलिया वो भी बीमार हैं। तो आप दुआ करें खुसूसी तौर पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई की परेशानी को दूर फरमाए, उनकी मदद फरमाए, और भी जितने मुसलमान किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल में मुब्तला हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और रहमत से सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे, सब की मुश्किलात को अल्लाह ताला आसान कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मदद फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उन पर जुल्म और ज़्यादती करने वाले हैं उनको हिदायत नसीब फरमाए, और वो हकदारों का वो हक उनको लौटा दें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की तंगी और परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अता फरमाए, हराम से बचाए। अल्लाह ताला हम सब के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला
تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو پھر کرونا وائرس کے یہ جو حملے اور اس کی یہ عام طور پہ اس کے جو نقصانات کی زد میں ہیں لوگ، اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی بیماریوں اور تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ جتنے مسلمان بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے مسلمان عزیز و قارب دنیا سے جا چکے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ ہم سب کو رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و رحمت سے اتنا عطا کرے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، اللہ سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما۔ اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام بہن بھائی عزیز اور عزیزات، یا جو اس کے بعد اس کو پروگرام کو سنیں گے، تو سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، اور سب کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین، اپنے فضل و رحمت سے تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور آخری وقت آئے تو ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرنا۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله فيكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت